بے کسوں کا کس بے بسوں کا بس سید شہنشاہ دی وقار کائنات کے اولین و فصل بہار نیر اعظم نور مجسم ہم غریبوں کے ماوا یتیموں کے ملجا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں عقید و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم سلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی میں نے خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب تاریخ پڑھیے تو معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین میں تشریف لائے تو دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اس زمین میں تشریف لائے تو دل میں یہی خوشی مچلتی رہی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اس زمین میں تشریف لائے تو دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس زمین میں تشریف لائے تو دل میں یہی خوشی مجزر رہی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس زمین میں تشریف لائے تو دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا میں جتنے اولیاء اللہ ہیں سبھی اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتے ہیں، ہر انسان اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے، چرندے پرندے اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتے ہیں، شجر اجر اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتے ہیں، باغوں کی بلبل اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے، چاند کی چاندنی اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے، سورج کی چمک اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی رضا کو چاہتا ہے۔ اسی لیے تو اسی شان نے یہ خوب کہا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے تو عالم خدا چاہتا ہے رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم نور کی طرف چلتے ہیں، نور کی پیاری پیاری شجروں کی طرف چلتے ہیں۔ ایک جملہ سن لو، پیار میں سن لو، یہاں نبی کی محفل میں بیٹھنے والے میرے بھائی چچا جان سب سنیں، غور کر کے سنیں۔ دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم، دنیا کے تمام نسب ادھر ادھر فنا ہو جائے گا مگر حسنین کریمین کے نانا کا نسب باقی رہے گا۔ آئیے شجرہ پڑھتے ہیں، پیار میں سنیے۔ دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم، اب آدم کون؟ ہمارے اور آپ کے بابا، تمام دنیا والوں کے بابا آدم۔ اب یہاں سے یہ نور کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو یہ نور کا سلسلہ ہمارے نبی کی امی سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچی۔ آئیے ان کے بارے میں مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں ہمارے اور آپ کے نبی کے نور کو رکھ دیا۔ اب یہ نور کا سلسلہ جاری ہوا۔ آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانس کے آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانس کے بیٹے قینان کے بیٹے مہلائک کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے لمک کلام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے زلعا کے بیٹے سارے کے بیٹے عابر کے بیٹے داتا کے بیٹے راوا کے بیٹے ناخر کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل
اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے ریسا، ریسا کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے ہوا، ہوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاذ، معاذ کے بیٹے نذر، نذر کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نذر، نذر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لو، لو کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ یہ میرے نبی سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا۔ آپ لوگ اس مدینہ مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی کے بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہی تھی۔ اسی راستے میں ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ جب ابو جہل نے فاطمہ کو آتے دیکھا تو وہ نبی کے خلاف بولنا شروع کر دیا، بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے۔ جب اپنے بابا کے خلاف سنی تو اپنے قدم کو روکا اور کہا، اے ابو جہل تو جھوٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بابا کو سچا بنایا ہے۔ اتنا سننے کے بعد ابو جہل غصے میں لال پیلا ہو جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کو ایک تماچا بناتا ہے اور فاطمہ کو ایک تماچا مارتا ہے۔ اب جیسے ہی فاطمہ کو تماچا لگا ہے، فاطمہ روتے روتے اپنے گھر تشریف لے آتی ہے۔ ہمارے آقا، سب کے آقا، دونوں عالم کے مختار، غریبوں کے ماں باپ اپنے جلوہ اور عجل میں موجود تھے۔ جب فاطمہ کو روتے دیکھا ہے تو میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میرے فاطمہ نے تمام باتیں اپنے بابا کو بتا دی ہے۔ اب جیسے کہ فاطمہ نے اتنی باتیں سنی ہے، آقا نے میں اتنی باتیں سنی ہے کہ ابو جہل نے میرے بیٹی کو ایک تماچا مارا ہے۔ اے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، اے نبی سے عشق کرنے والوں، جاؤ جا کے علماء کرام سے پوچھو، میرے نبی کے اوپر گندگیاں ڈالے گئے مگر میرے نبی کو جلال نہ آیا، میرے نبی کو لوگوں نے کنکریوں سے مارا مگر میرے نبی کو جلال نہ آیا، میرے نبی کو میرے نبی کے لیے لوگوں نے کنواں کھودایا مگر میرے نبی کو جلال نہ آیا، میرے نبی کو لوگوں نے مکے سے نکالا مگر میرے نبی کو جلال نہ آیا۔ جب بات یہاں بیٹی کی آئی ہے تو میرے آقا کے آنکھوں میں جلال ہے، میرے آقا کی چہرہ خشک ہو چکی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں غور کر کے سننا، اسلام کی منظر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، او بیٹی فاطمہ جا ابو سفیان کے پاس جا۔ یہ ابو سفیان ہے کون؟ یہ ابو سفیان میرے نبی کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، ہمارے نبی کی بیٹی سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ ابو سفیان کے پاس جاتی ہے اور اپنے بابا کی تمام باتیں ابو سفیان کو سناتی ہے۔ اب جیسے کہ ابو سفیان نے آقا کے پیغام کو سنا ہے، وہ غصے میں لال پیلا ہو جاتا ہے اور فاطمہ کو سینے سے لگاتا ہے۔ فاطمہ کی برس اس سمے 6 سال کی تھی۔ فاطمہ کو سینے سے لگاتا ہے اور اپنے گود میں لے کر کے ابو جہل کے دروازے کے سامنے پہنچتا ہے اور دروازے میں دستک دیتا ہے۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ ابو سفیان کہتے ہیں، میں ابو سفیان۔ اب جیسے کہ ابو جہل نے دروازہ کھولا ہے، جیسے کہ ابو جہل نے دروازہ کھولا ہے تو ابو سفیان کے گود میں فاطمہ کو دیکھ کر کے ان کی گردن شرم سے زمین میں جھک جاتی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، ابو سفیان کہتے ہیں، او ابو جہل کیا تجھے پتہ نہیں ہے میری اور تیری دشمنی تو اس مدینے والے مصطفیٰ سے ہے، اس بچی نے تیرے کیا بگاڑا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ
مکہ کا یہ دستور ہے کہ چاہے دشمنی کسی سے بھی ہو مگر بدلہ ان کے بچوں سے نہ لیا جائے. قسم خدا کی مسلمانوں اتنا سنتے ہیں ابو جہل فاطمہ سے کہتی ہے اے فاطمہ اپنے ہاتھ کو ایک تماچا بناؤ اور ابو جہل کو ایک چاٹا مارو. قسم خدا کی مسلمانوں اس وقت فاطمہ نے کہا تھا اے ابو چچا جان میرے بابا جان نے مجھے معاف کرنا سکھایا ہے کسی سے بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے. قسم خدا کی مسلمانوں ابو سفیان اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ کی آنکھ کو پکڑے ہیں اور ابو جہل کو ایک چاٹا مارا ہے. اب جیسے ہی ابو جہل کو چاٹا لگتے دیکھ فاطمہ دیکھتی ہے وہ خوشی خوشی اپنے گھر تشریف لے آتی ہے. فاطمہ کو خوشی دیکھ کر میرے آقا اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا جس طرح ابو سفیان نے میری بیٹی فاطمہ کی خوشی کو لٹائی ہے تو اسے اس وقت موت مت دینا جب تک اس کے زبان میں کلمہ شریف کا ورد نہ آ جائے. میں اپنے گفتگو یہ